السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ فرض، واجب، سنت، مستحب کے درمیان کیا فرق ہے، حلال اور حرام کس کو کہتے ہیں، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی کسے کہتے ہیں، ان کے درمیان کیا فرق ہے اور ان کا کیا ڈیفینیشن ہے۔ تو سب سے پہلے ہے فرض۔ فرض یعنی وہ چیزیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو۔ دلیل قطعی یعنی ایسی دلیل جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہ ہو، کوئی شبہ نہ ہو، جیسے قرآن پاک سے یا احادیث متواترہ سے کوئی چیز ثابت ہے تو وہ چیزیں کرنا ہم پر فرض ہے۔ فرض کا حکم یہ ہے کہ فرض کا انکار کرنے والا فوری طور پر کافر ہو جاتا ہے، اور بلا عذر چھوڑنے والا، بغیر کسی ضرورت کے فرض کو چھوڑنے والا فاسق ہو جاتا ہے اور شدید گناہ کا، شدید عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ فرض کی دو قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ پہلی تو فرض عین۔ فرض عین یعنی وہ چیزیں جو ہر ایک مسلمان، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کو کرنا ضروری ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یہ ہر ایک مسلمان مرد ہو یا عورت اس پر فرض ہے، فرض عین ہے۔ اور دوسری قسم فرض کفایہ۔ فرض کفایہ یعنی وہ چیزیں جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری نہیں، بلکہ بعض لوگوں کے کرنے سے دوسروں کے ذمے سے ادا ہو جائے گا، جیسے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ اگر مسلمانوں کی ایک جماعت میں سے بعض لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی اور بعض لوگوں نے نماز جنازہ ادا نہیں کی، تو ادا کرنے والوں کی وجہ سے دوسروں کے ذمے سے نماز جنازہ پڑھنا ساقط ہو جائے گا۔ بعض کے کرنے سے دوسروں کے ذمے سے وہ چیز ادا ہو جائے گی۔ اگر کسی ایک نے بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی تو تمام جماعت پر وبال رہے گا، گناہ رہے گا۔ اب ہے دوسری چیز واجب۔ واجب کی ڈیفینیشن کیا ہے، آئیے جانتے ہیں کہ واجب یعنی وہ چیز جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، یعنی جو چیزیں احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتی ہیں اسے واجب کہتے ہیں۔ واجب کا حکم یہ ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کافر تو نہیں ہے، لیکن بلا عذر، بغیر کسی عذر کے چھوڑنے والا فاسق ہے اور شدید عذاب کا مستحق ہوتا ہے، جیسے کہ نماز وتر ہے، یا عیدین کی نماز، عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز ہے، عید الاضحیٰ کی نماز ہے، تو یہ واجب ہے پڑھنا۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ سنت کس کو کہتے ہیں۔ سنت وہ مبارک فعل ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو۔ سنت پر عمل کرنے والے کو ثواب حاصل ہوتا ہے۔ سنت کی دو قسمیں ہیں، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ۔ سنت موقدہ، سب سے پہلی چیز سنت موقدہ۔ سنت موقدہ جو ہے وہ فعل ہے جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی ہو، دوامیت کی ہو، ہمیشہ اس فعل کو کیا ہو، تو وہ چیزیں ہوتی ہیں سنت موقدہ۔ سنت موقدہ پر عمل کرنے سے ثواب حاصل ہوگا اور بلا عذر چھوڑنے سے گناہگار ہو جائیں گے۔ دوسری چیز سنت غیر موقدہ۔ سنت غیر موقدہ یعنی وہ چیزیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہو اور کبھی اسے چھوڑ دیا ہو۔ سنت غیر موقدہ کا حکم یہ ہے کہ سنت غیر موقدہ پر عمل کرنے والے کو ثواب حاصل ہوگا اور بلا عذر ترک کرنے والا گناہگار نہیں ہوگا۔ سنت کی یہ دوسری قسم سنت غیر موقدہ، یہ مستحب میں داخل ہے۔ اب جانتے ہیں کہ مستحب کی تعریف کیا ہے، مستحب کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ مستحب یعنی وہ ہے جس کو کرنے پر ثواب حاصل ہوگا لیکن نہ کرنے پر کوئی عذاب نہیں ہے۔ مستحب کو نفل بھی کہتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ حلال کس کو کہتے ہیں۔ حلال وہ ہے کہ جس کا کرنا دلیل قطعی سے درست و جائز ہو۔
یعنی جو چیز قرآن پاک اور احادیث متواترہ سے ثابت ہیں کہ یہ چیزیں کرنا جائز ہے، درست ہے، تو وہ تمام چیزیں حلال ہیں۔ حرام، حرام یعنی وہ ہے جس کا کرنا دلیل قطعی سے ممنوع ہے، یعنی منع کیا گیا ہے جس کو قرآن پاک میں کرنے سے اور ناجائز قرار دیا گیا ہے احادیث متواترہ میں، تو وہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ حرام چیز کو حلال جان کر کرنے والا فوری طور پر کافر ہو جاتا ہے اور شدید عذاب کا مستحق بھی ہوتا ہے۔ مکروہ کسے کہتے ہیں؟ مکروہ یعنی وہ ہے جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو، یعنی مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ چیز کو۔ جن چیزوں کو دلیل ظنی یعنی احادیث مبارکہ میں ناپسند کیا گیا ہو، ممانعت کی گئی ہو، جس چیز کی سے منع کیا گیا ہو، وہ چیزیں ہوتی ہیں مکروہ۔ مکروہ کی دو قسمیں ہیں، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی وہ ہے جو حرام سے قریب ہو اور اس کا کرنے والا کافر نہیں ہے مگر کرنے والا گناہ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ مکروہ تنزیہی، مکروہ تنزیہی یعنی وہ کام ہے جس کو چھوڑنے میں ثواب ہے اور کرنے میں عذاب نہیں ہے مگر ایک قسم کی برائی ہے۔ مباح، آئیے ہم جانتے ہیں کہ مباح کسے کہتے ہیں۔ مباح یعنی وہ ہے جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہو، یعنی اگر وہ فعل آپ کریں گے تو آپ کا ثواب بھی نہیں ملے گا، اگر چھوڑ دیں گے تو عذاب بھی نہیں ملے گا، کرنے پر ثواب بھی نہیں اور چھوڑنے پر عذاب بھی نہیں، تو وہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں مباح۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، اچھی لگی ہو اور ایسے ہی جدید اور دلچسپ معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔